جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے جو واقعات، جو حالات ہندوستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کے سنبل علاقے میں جامع مسجد، شاہی جامع مسجد 500 سال سے زیادہ جو پرانی ہے، اس کی جب کورٹ نے سروے کی کا حکم دیا تو مسلمانوں نے برملا احتجاج کیا، ان پر گولیاں چلا دی گئیں اور 5 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن قبل ایک اور بار کورٹ نے اجمیر شریف کی جو تاریخی درگاہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اس درگاہ کی نسبت ان کے ساتھ ہے، تو کورٹ نے ایک بار پھر اس درگاہ کی سروے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ گیان باپی مسجد، اس کی بھی سروے کا حکم دیا گیا۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ تاریخی بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آیا ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں یہاں پر یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے۔ کورٹ میں شکایت درج کی جاتی ہے اور کورٹ فوراً حکم دیتا ہے کہ تاریخی عبادت گاہوں کی سروے کی جائے۔ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں میں دن بدن یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے احساسات، مسلمانوں کے دینی مراکز جن کے ساتھ ان کی وابستگیاں ہیں، سالوں سے نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، ان مراکز کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اجمیر کی جو درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اس کے ساتھ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی وابستگی نہیں ہے بلکہ پورے بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی وابستگی اس درگاہ کے ساتھ ہے۔ یہ درگاہ پچھلے 800 سال سے وہاں پر قائم ہے، اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک کورٹ کیسے کسی کے کہنے پر اس کی پھر سے سروے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ افسوسناک طرز عمل ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے جذبات بھی مجروح ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے بھی ہزاروں مسلمان جو ہے اس درگاہ میں جاتے ہیں۔ ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہندوستان ایک سیکولر ملک نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کے آئین میں مسلمانوں کے تحفظ کی بات نہیں کہی گئی ہے؟ کیا یہاں پر جو آئین ہے اس آئین میں یہ بات واضح نہیں کی گئی ہے کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے وہ برقرار نہیں ہے؟ تو کیوں بار بار ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے فتنہ، فساد، آپسی منافرت کو جنم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ افسوسناک طرز عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وقف کا جو معاملہ ہے، وقف امینڈمنٹ بل جو پارلیمنٹ میں ہے، اس کے حوالے سے بھی جہاں ہندوستان کی پوری مسلم قیادت پریشان ہے، جموں کشمیر کی مسلم قیادت نے بھی، ہم نے ایک اور خط کل ہی روانہ کیا ہے، اس کے سربراہ کو، اور یہ کہا ہے کہ ہماری بات سنی جائے، یک طرفہ فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پورے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔
یہ معاملہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ مسلمانوں کے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، اور اس میں مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حالات کی سنگینی کا احساس کرے اور اپنے ذہن کو تبدیل کرے، اس مائنڈ سیٹ کو بدلائے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ان حالات و واقعات کا کوئی بیکلیش ہوتا ہے، کوئی حالات بگڑ جاتے ہیں، تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی، کیونکہ وہ ایسے اقدامات دیدہ دانستہ اٹھا رہے ہیں، جان بوجھ کر اٹھا رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ عمل فوری طور سے بند کیا جانا چاہیے۔ کہ یہ مختصر اس میں عرض کروں، بیان کروں آج کے حالاتوں ہند حوالہ، تو مگر ونی آو یہ اطلاع کہ یور میڈیا آمت، تو میڈیا ہسا تروک نہ یور مسجد مز کی، مے چھُنہٕ تران فکری کہ یہ کیا طریقہ چھُ آج کل کس دورس مز، آج کل کس زمانس مز، یہ ممکن کہ اگر کت ون تو ام پتہ کیا کت سو دباؤن، ام پتہ کیا سہ کت نظر انداز کرن۔ اس پولیس کس ات طرز عملس مذمت کران، ملامت کران، بیٚیہِ چھِ تمن یہ ونان کہ طرز عمل بدلٲیِو، کت چھ کرٕنۍ، کت گژھِ لُکن تام واتٕنۍ، سٲنۍ کت چھ برملا، چاہے کٲنٛسہِ پسند یی یا نہ یی۔